زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے، ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتہ کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا ہو۔ تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالی کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دینی، پھر مانگتا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی، جھڑکی بھی دے دیتی ہے۔ لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہیں۔ ہمارا کام ہے مانگنا، مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا، یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی۔ کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا، ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں، پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا، اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا لیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد۔ یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا۔ اتنی غفلت بھری دعا، تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا۔ تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی۔ دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے، وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں، آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمے لگا رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس انداز میں دعائیں مانگنا، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں۔ تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔
ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتا ہے نا وہ پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا ہے۔ اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال۔ ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی۔ تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپیہ دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی۔ تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں، وہ اتنے کریم پروردگار ہیں۔ چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے۔ جس نے بھی مانگا، مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے۔ جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی، بہت چھوٹی عمر تھی، تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے۔ تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت تو بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کی طرح 2-4 مثالیں سن لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لے آئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کر آباد کیا۔
وہاں پر کہیں سبزہ ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، بالکل بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے ان کو وہاں بسایا تو دعا مانگی کہ اے اللہ وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجئے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کھانے کے لیے روٹی پانی مانگتا، مگر انبیاء کی شان بلند ہوتی ہے، فراست بڑی ہوتی ہے، انہوں نے اللہ تعالی سے کھانے کو پھل مانگے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں ارشاد فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اے میرے پیارے ابراہیم، ہم اس جگہ ہر چیز کے پھل پہنچائیں گے۔ حالانکہ ثمرات الاشجار کہہ دیتے تو بھی بات ٹھیک تھی کہ درختوں کے پھل، اور مانگنے والے کی نیت تو درختوں کے ہی پھل تھی نا، مگر جب دینے والے نے دینے کا اعلان کیا تو ثمرات الاشجار نہیں کہا، ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر پہنچے گا۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کہ کھیتیوں کا ثمر سبزیاں ہیں، درختوں کا ثمر ان کے پھل ہیں، ملوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہے، کسی کا ثمر کپڑا، کسی کا ثمر چینی، کسی کا ثمر پلاسٹک کی چیزیں۔ تو پوری دنیا میں جو ثمر بھی کہیں سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مکہ مکرمہ کے دیش میں پہنچا رہے ہیں۔ انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے، اور دیکھو انسان اپنی اولاد کو وہاں بھیجنے کے لیے دعائیں مانگے، او جی دعا کرو میرے بیٹے کا سعودی عرب میں کام بن جائے۔ ہم اپنے دل کے ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے تو درختوں کے پھل مانگے، اللہ نے ہر چیز کا پھل اس جگہ پر پہنچا دی۔ دوسری مثال، بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی، جب اس نے ایمان قبول کر لیا، فرعون کو پتا چلا تو اس نے پہلے وارننگ دی، اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ پکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اس محل سے ذلیل کر کے نکال دوں گا۔ چنانچہ کتابوں میں تفصیل لکھی ہے، اس نے اس کو بہت سخت سزائیں بھی دیں اور بہت ہی بے عزت اور ذلیل کر کے گھر سے نکالا۔ عورت کے لیے گھر سے اس کو دھکا دے دیا جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی، اس کو گھر والی کہتے ہیں نا، اور جب گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ملکہ وقت کو اس نے اپنے محل سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ جب اس نے نکالا تو بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا کر دیجیے، کہ اس جو ہے ظالم نے مجھے دنیا میں تو گھر سے نکال دیا، اے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب کا گھر چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا۔ لیکن مزے کی بات بتائیں کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا، اور دینے والے نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا۔ چنانچہ روح المعانی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ تو وہ بڑی حیران، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، جنت میں آپ کی بیویاں کون؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم اور آسیہ کو جنت میں میری بیویوں میں شمار فرما لیا۔ سبحان اللہ، مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب جیسا خامد عطا فرما دیا۔